جب میری تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ جانا کہ میں اس دنیا سے چلی گئی، کہ اب میں اس دنیا میں نہیں رہی. یعنی یہ آخری کلمات تسبیح سب سے بہترین یقیناً یہ وہی تسبیح ہوگی جو کہ شہزادی کو پیغمبر اسلام نے عطا کی تھی. یعنی شہزادی کے حالت احتضار کے جو کلمات ہیں، جیسے آپ نے چوتھے امام کا سورہ واقعہ کا سنا، شہزادی کے آخری کلمات یہ تسبیح تھے. تو اس تسبیح کی بہت زیادہ اہمیت اس لحاظ سے. اچھا، خود اس تسبیح کو کوشش کریں کہ ایسی چیز ہے تسبیح، ایک تو ہر وقت آپ کو خدا کا ایک ذکر یاد دلائے گی، اس کو ہاتھ میں رکھنے کی بھی تاکید آئی. دیکھیے آج کل بہت ساری چیزوں کو نا بدنام کر دیا گیا. روڈوں کے کناروں پر برقعے پہننے والی عورتوں نے پردے کو بدنام کرنا شروع کر دیا. داڑھی رکھنے والے بہت سارے دہشت گردوں نے داڑھی کو بدنام کر دیا. کچھ دہشت گرد مدارس نے اچھے تمام مدارس کو بدنام کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی ہے. اور اسی طریقے سے اس تسبیح کو ہاتھ میں لینے بہت سارے ریاکاروں نے اس تسبیح کو ہاتھ میں لے کر اور بدنام کرنے کی کوشش کی. کفار کے اندر بھی اس قسم کے بہت سارے ریاکار ہیں کہ جن کے ہاتھ پوری انسانیت کے خون کے اندر نہلائے گئے ہیں گویا. اور خود مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے افراد اس قسم کے ہیں کہ جہاں 1,00,000 دانوں کی تسبیح اور 10,00,000 دانوں کی تسبیح، اس طرح کی چیزیں رائج کر کے اس تسبیح کو بھی اگر کوئی ہاتھ میں لیتا ہے تو لوگ اس کو ریاکاری کے طور پر اس کو تعبیر کرتے ہیں. اس قسم کی چیزوں کو آج کل یہ بھی بہت ہو گیا ہے نا. انشاءاللہ یہ جب ہماری گفتگو ایک آئے گی، ایک تو شاید اگلی گفتگو تو جو کچھ باقی ماندہ تعقیبات ہیں اس موضوع پر ہوگی، لیکن اس کے بعد نمازوں کو قبول کیسے کروائیں، اخلاص اس کے اندر کیسے پیدا ہو. تو اس کے اندر یہی ایک بڑا مسئلہ آج کل ہو گیا ہے کہ ہر چیز کے اندر سیلفی لینے کا ایک مسئلہ اخلاص کے منافی ہے. وہ انشاءاللہ اس پہ بھی ہماری گفتگو آئے گی. تو جو خالصتاً اللہ کے لیے کرنے والی چیزیں تھیں ان کو بھی لوگ جو ہے ریاکاری کے لیے کرنے لگے. یہ اتنی بڑی تسبیحاں بنانا، 1,00,000 دانوں کی، 10,000 دانوں کی، 10,00,000 دانوں کی تسبیحاں بنانے کا کیا اس کی تک ہے. بہرحال تو اس لحاظ سے تو ہاتھ میں لینے کی بڑی تاکید ہے. یہ بات بیان ہو رہی تھی کہ جس کو لوگوں نے بدنام کر دیا. دیکھیے اہل حرم جب دربار یزید میں پہنچے تھے تو یزید نے چوتھے امام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ ان کو میرے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے اور میں ان سے کچھ سوالات پوچھوں گا، اگر یہ جوابات نہیں دے سکے تو میں ان کو قتل کر دوں گا. اچھا، یزید نے دیکھا کہ چوتھے امام مسلسل ہاتھ میں تسبیح لے رہے ہیں، کوئی ذکر پڑھ رہے ہیں اور تسبیح کو گھما رہے ہیں. پوچھا یہ کیسی تسبیح ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ میرے بابا نے میرے جد سے نقل کیا ہے کہ رسول اسلام نماز فجر کے بعد کسی سے گفتگو نہیں کرتے تھے اور تسبیح ہاتھ میں لے کر تسبیح کے اوپر ذکر کرتے تھے. اور باقاعدہ خاص ذکر تھا، وہ بھی امام نے بتایا کہ اللہم انی اصبحتوں سے شروع ہوتا. تو امام نے فرمایا کہ اس کے بعد جب یہ ذکر پیغمبر پڑھ لیتے تھے تو اس کے بعد جس سے بھی بات کرنا چاہتے تھے بات کرتے تھے. اس تسبیح کو ہاتھ میں لے کر بغیر کسی ذکر کو پڑھے بس تسبیح کے عدد کو گنا کرتے تھے، یعنی انگلیوں پر بس تسبیح کو پھیرا کرتے تھے. اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ذکر اس پر پڑھتے تھے پیغمبر، یہ ایک طرح کا حرز ہے کہ اگر کوئی نماز فجر کے بعد اس کو پڑھے تو پورا دن بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور جب رات ہوتی ہے تو آپ نماز مغربین کے بعد اس ذکر کی تکرار کرتے تھے اور تسبیح کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر پیغمبر سو جاتے تھے. یعنی اس ذکر کو پڑھیں اور رات کو اگر کوشش کریں رات کو اس ذکر کو پڑھنے کے بعد تسبیح کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لے جیسے پیغمبر کرتے تھے. اور فرماتے تھے کہ اس طرح انسان ہر بلا سے محفوظ ہو جائے گا. اور اس وقت امام فرماتے ہیں اور اس وقت بھی جو میں تجھ سے گفتگو کر رہا ہوں اور یہ تسبیح میں لیے ہوئے ہوں تو اپنے جد رسول اللہ کی پیروی کر رہا ہوں، ان کی سنت پر عمل کر رہا ہوں. جب چوتھے امام نے جملے کہے تو فبہت الذی کفر، وہ کافر مبہوت رہ گیا بالکل، یعنی یزید، اور امام کے قتل کے ارادے سے باز آ گیا. اگرچہ کچھ علماء نے اس روایت کو کہا ہے کہ یہ اتنی زیادہ معتبر روایت نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ علماء کہ جو کیا کہتے ہیں کہ عام طور پر تسبیح ہاتھ میں رکھنی چاہیے اور تسبیح کو چاہے کوئی ذکر نہ بھی اگر پڑھیں صرف تسبیح کے دانوں پر بھی انگلی گھماتے رہیں تو وہ بھی فائدہ پہنچانے والی چیز ہے. اچھا، تسبیح کے بہت سارے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ تسبیح بدبختی سے بھی نجات دلاتی.
بدقسمتی سے نجات دلاتی. دیکھیں لوگ آج کل کتنے زیادہ پریشان ہیں, وہ جو کام کریں وہ کام ناکام ہونے لگتا ہے, بزنس فلاپ ہو رہے ہیں, تعلیم کے اندر ناکامیاں ہو رہی ہیں, شادیاں ہونے میں مشکل ہے, شادی ہو جائے تو جناب شادیاں ناکام ہو رہی ہیں, بچے پریشان ہو رہے ہیں. غرض ایک ناکامیوں کا ایک سلسلہ اور بدقسمتیوں کا ایک سلسلہ سا نظر آنے لگا. اس میں یقیناً بدعمالیوں اور گناہوں کا بہت بڑا دخل ہے, لیکن علل خصوص اس وجہ سے امام بھی ہمارے یہ فرماتے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اسی طرح جس طرح نماز کا حکم دیتے ہیں اس طرح تسبیح حضرت زہرا پڑھنے کا حکم دیتے ہیں, کیونکہ یہ جو تسبیح ہے یہ بدبختی سے نجات دلاتی ہے, بدقسمت بننے سے نجات دلاتی ہے. چھوٹا سا بچہ بھی اگر کوئی ہے اور ابھی سے تسبیح کو پڑھنے کا عادی ہو گیا, دیکھیے مسئلہ بہت ہو گیا ہے بچوں کو, آج کل ہم دیکھتے ہیں ان کو بہت زور زبردستی کر کے اگر آپ نمازیں پڑھوا بھی دیتے ہیں تو انہوں ادھر نماز ختم کی اور یہ جا وہ جا تسبیح پڑھنے کا تو کوئی رجحان ہی نہیں. تو بچپن سے اگر ان کی یہ عادت ڈال دی جائے تو یہ جو بدقسمتیاں ساری زندگی پھر ساتھ لگی ہوتی ہیں, ان تمام بدقسمتیوں سے بھی نجات مل جائے گی. اولاد آئندہ زندگی میں کبھی پریشانیاں اس کو نہیں آئیں گی. نمازوں سے ہٹ کر بھی اس کو پڑھیں, خاص طور پہ اسکول جاتے وقت, گھر سے باہر جاتے وقت بچوں کو تسبیح حضرت زہرا پڑھنے کو یاد دلائیں, دروازے پر رک جائیں کہ پہلے سب لوگ تسبیح پڑھیں گے پھر باہر نکلیں گے. تو یہ چیزوں کو اس طرح سے رائج کرنا چاہیے تاکہ آئندہ زندگی میں مشکلات نہ ہوں. اور سب سے زیادہ تو اس تسبیح سے شیطان ناراض ہوتا ہے اور اللہ کی خوشی اس تسبیح کے اندر. اچھا, اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بدبختی خوش قسمتی میں کیسے تبدیل ہوتی ہے؟ یہ تسبیح پڑھنے سے ایسا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے بدبخت یا بدقسمت لوگ ہوتے ہیں عام طور پر ذلیل و کمتر سمجھے جاتے ہیں, بلند مقام کو وہ حاصل نہیں کر سکتے, نعمتیں جو ہوتی ہیں وہ بھی ان سے چھن جاتی ہیں, نقائص اور عیب لوگوں کے سامنے ان کے ظاہر ہو جاتے ہیں, لوگ انہیں برا اور حقیر سمجھنے لگتے ہیں. یہی تو ہوتا ہے نا بدقسمتی کس کو شمار کی جاتی. لیکن جب وہ یہ تسبیح پڑھنا شروع کرتا ہے, تسبیح پڑھتا ہے تو 34 مرتبہ اس کے اندر اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے, 34 دفعہ اللہ اکبر, یعنی کہا جاتا ہے کہ اللہ بہت عظیم ہے. اب کیسے ممکن ہے کہ پڑھنے والا اللہ کی بڑائی اور بزرگی بیان کرے اور خدا اس پڑھنے والے کو دنیا میں بلند نہ کرے؟ یہ ممکن نہیں. وہ اس کو حقیر اور پست رہ جانے دے لوگوں کے سامنے, یہ ممکن نہیں ہے. خدا تو اپنی جیسی صفات اپنے بندوں کے اندر بھی دیکھنا چاہتا ہے نا. جب وہ اس کی عظمت بیان کر رہا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ کو عظیم کہنے والا خود دنیا کے اندر چھوٹا رہ جائے؟ اللہ اس کو بھی بلندی عطا کرے گا. اس طرح سے اس کی بدقسمتی خوش قسمتی میں تبدیل ہوگی. اس کے بعد الحمدللہ پڑھتا ہے, یعنی دیکھیں الحمدللہ نعمتوں کے شکر کے طور پر کہا جاتا ہے, اور پروردگار خود قرآن میں کہتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. تو یہ کیسے ممکن ہے جو اتنی مرتبہ دن میں الحمدللہ کہہ رہا ہے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے تو اس سے نعمتیں چھن جائیں اور اس میں کوئی اضافہ نہ ہو؟ یہ ممکن نہیں. تو لازمی ایسے افراد کی بدقسمتی خوش قسمتی میں بدلنے لگتی. اور جو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے, یعنی اللہ کو وہ ہر قسم کے نقص سے بری کرتا ہے, ہر عیب سے بری کرتا ہے, اس کی تقدیس اور تسبیح بیان کرتا ہے, تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ اس کو عیبوں اور نقائص کے ساتھ رہ جانے والا قرار دے دے؟ پروردگار بھی اس کی تمام عیبوں اور کمیوں اور نقائص کو پورا کرتا چلا جائے گا, اس میں کوئی کمی باقی رہنے نہیں دے گا. تو اللہ کو بڑا کہنے والا 34 مرتبہ اللہ اس کو اس دنیا میں بڑا کرے گا. اللہ کی ہم 33 مرتبہ کہنے والا اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا. اور جو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے تمام کمیوں اور نقائص کو پورا کرے گا, کیونکہ اللہ کی تقدیس اور اس کو تمام عیبوں سے اور برائیوں سے مبرہ قرار دے رہا. تو اس طرح سے اس کی بدبختی خوش قسمتی کے اندر تبدیل ہوتی چلی جائے گی ان کلمات کے زیر اثر جو اس کے اندر پائی جاتی. اور خوش قسمتی کو بدقسمتی کو خوش قسمتی میں تبدیل کرنے والا ایک چیز اور بھی ہے, وہ نمازوں کے اندر ہی اگر ہو جائے. تو نمازوں کی ابتدان میں نے بیان کیا تھا جب الحمد کے بعد کے دوسرے سورے کے مسائل بیان کیے تھے, اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ کافرون کی تلاوت کرے تو امام فرماتے ہیں کہ بدقسمت بھی ہوگا تو وہ خوش قسمت بن جائے گا. یعنی پہلی رکعت میں, نمازوں کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ کافرون کی تلاوت کرنے والا وہ بدقسمت بھی ہوگا تو خوش قسمتی میں اس کی تبدیل ہو جاتی. اور اس سورے کو پڑھنے والا
روایات میں کہ یہ تسبیح حضرت زہرا کو پڑھنے والا 2 قسم کی نجات اس کے لیے لکھی جاتی. ایک تو جہنم کی آگ سے اس کو نجات مل جائے گی، تسبیح حضرت زہرا پڑھنے والا جہنم کی آگ میں نہیں جلے گا. اور دوسری نفاق سے اس کو نجات مل جائے گی، منافقت، اس کا عمل اس کے علم کا ساتھ نہیں دیتا، جبھی تو منافق ہوتا ہے، پتہ ہے اس کو کہ یہ سب چیزیں حرام ہیں، بری ہیں، لیکن اس سے چھوٹتی نہیں، اس کو نفاق عملی کہا جاتا ہے. اور امام نے یہ بھی فرمایا کہ من سبح تسبیح فاطمہ علیہ السلام قبل ان یثنی رجلہ من صلاۃہ الفریضہ غفر اللہ لہ. امام فرماتے ہیں کہ جو بھی تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پڑھے گا اپنے پہلو کو بدلے بغیر صلاۃ فریضہ یعنی واجب نماز کے بعد، غفر اللہ لہ، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا. اچھا، اب مغفرت کے متعلق بھی علماء نے کہا کہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے عفو اور ایک ہوتی ہے مغفرت، ان دونوں میں ایک فرق ہے. یہاں اللہ عفو کا ذکر نہیں آیا کہ اللہ جو ہے صرف گناہ کو معاف فرمائے گا، بلکہ اس کی مغفرت کر دے گا. دیکھیے، علماء فرماتے ہیں کہ عفو جو ہوتا ہے وہ تمام گناہوں کو اس طرح سے معاف کر دینے کو کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا حساب نہ لیا جائے، اس کو کہتے ہیں عفو. اور گناہوں کے کوئی آثار بھی باقی نہیں رہتے. لیکن اگر کہا جائے خدا مغفرت کر دیتا ہے، تو مغفرت میں گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ اللہ کے فیض اور رحمت کا نزول بھی اس کے اوپر ہوتا ہے. اللہ کا فیض اور اللہ کی رحمت کا نزول اس پر ہوتا ہے، تمام اس کے نقائص بھی برطرف ہو جاتے ہیں. یعنی عفو کے بعد مغفرت ہوتی، یعنی عفو میں صرف گناہ معاف ہوتے ہیں، اور مغفرت میں گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ خوبیاں اور کمالات بھی عطا ہوتے ہیں پروردگار کی طرف سے. انسان اگر صرف عفو کی بات ہو، عفو جسے آپ پڑھتی ہیں، عفو کی اگر بات ہو تو انسان صرف ہلاکت سے نجات پاتا ہے. لیکن اگر مغفرت ہو تو اس کی ہلاکت کی نجات کے ساتھ ساتھ اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں. عفو میں انسان گناہ کے بعد معافی مل جاتی ہے لیکن اسی درجے میں رہتا ہے، البتہ نیچے نہیں گرنے پاتا. مغفرت میں اخلاق حسنہ کے اگلے درجوں میں ترقی بھی اس کو دی جاتی. یعنی اگر غفر اللہ لہ جو امام نے تسبیح کے لیے فرمایا، اس کی مسلسل کمالات کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. صرف گناہوں کی معافی نہیں ملے گی، بلکہ مسلسل اس کے درجات کی ترقی بھی اس کے اندر پوشیدہ ہے کہ عفو اور مغفرت کے اندر ایک فرق ہے. اچھا، اب جو یہ چھٹے امام کا جملہ ہے کہ جو شخص بھی نماز واجب کے بعد بغیر توقف کے تسبیح حضرت زہرا پڑھے تو خدا اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. یعنی گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ درجات کی بلندی بھی اس کو عطا ہوتی. تو اس کے یہ معنی ہیں کہ یہ فائدہ اس کو اس وقت حاصل ہوگا کہ جب وہ پہلو کو تبدیل نہ کرے اپنی. بہت مجبوری ہو تو الگ بات ہے، لیکن اس میں بغیر توقف کے اس تسبیح کو بجا لائے. ایک اور فائدہ جو اس کا ہے تسبیح حضرت زہرا کا خاص طور پر، وہ ہے کان کے جو امراض ہیں اس سے یہ تسبیح خاص طور پر شفا دلواتی. ایک صحابی نے آ کر باقاعدہ امام سے شکایت کی تھی کہ میں اونچا سننے لگا ہوں. تو چھٹے امام نے فرمایا تم پر حضرت زہرا کی تسبیح کا پڑھنا لازم ہے، یعنی یہی تمہارا علاج ہے. تسبیح حضرت زہرا خاص طور پر اپنے کان کے امراض کے سلسلے میں اس کو پڑھا جائے. اور اس لحاظ سے بھی نیت کر لی جائے کہ جو ہم ایک کان سے ان کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں نصیحتوں کو، یہ بھی کان کے امراض میں آ جائے گا. اچھا، اس صحابی فرماتے کہ میں نے اس کو پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کیا اس نیت سے، تو بہت ہی جلد میرا وہ کان کا مرض رفع ہو گیا. تو کان کے ہر مرض کے سلسلے میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اب یہ تسبیح ویسے تو ایک تو تسبیح کا وہ طریقہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں تو یقین کیجئے وہ زیادہ فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ اس تسبیح کے کچھ شرائط کمال بھی ہیں. یعنی اس کو آپ کیسے اس تسبیح کو فائدہ مند بنا سکتی ہیں کہ واقعی یہ سب فائدے دلوائے جو ابھی آپ نے سنے. سب سے پہلی چیز علماء فرماتے ہیں حضور قلب ہونا چاہیے، غفلت نہیں ہونی چاہیے. ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، بس جلدی جلدی عدد مکمل کرنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بس پڑھ کے ختم کرنا ہے. نہیں، یہ اس طرح سے نہیں. حضور قلب ہو، حضور قلب یعنی غفلت
جو خود ایک گناہ ایک سمجھی جاتی. دیکھیے جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ کوئی شخص غوطہ زنی کرے اور بالکل غافل ہو, غفلت کا شکار ہو, تو ڈوب جانے کا خدشہ ہوگا. بھائی توجہ دیجئے, اب کہاں غوطہ لگانے جا رہے ہیں. تو اور یہاں پر خیر ویسا نقصان تو نہیں ہوگا, البتہ اتنے فائدے نہیں ملیں گے, اور فائدے نہ ملنا بھی ایک لحاظ سے نقصان ہے. امام خمینی نے فرمایا کہ تسبیح حضرت زہرا کے بالکل وہی آداب ہیں جو تسبیحات اربعہ کے, اور اس میں فرماتے ہیں کہ جس وقت تسبیح انسان پڑھے غیر اللہ سے منقطع ہو جائے, اللہ کے علاوہ کسی کا خیال دل میں نہیں لے کر آئے. دنیا جہان کی جو ہر وقت ہم پتہ نہیں کون کون سے خیالات کے اندر غرق ہوتے ہیں, تسبیح میں پوری کنسنٹریشن پیدا کریں کہ نماز کی طرح سے خشوع خضوع کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھیں. شرائط کمال میں سے کہ حضور قلب ہونا چاہیے اور غیر اللہ سے منقطع ہو جائے, اور تضرع و زاری کوشش کرے کہ ان تسبیحات کو پڑھتے ہوئے کچھ روئے اور گڑ گڑائے. ایک ہوتا ہے کہ بالکل بے کیف انداز سے بس ایک عدد کو مکمل کرنا ہے اور جلدی جلدی پڑھ کے ختم کرنا ہے, نہیں, ذرا ڈوبے اس کے اندر, روئے گڑ گڑائے. یہ دوسرا ادب ہے تضرع و زاری. اور اللہ کی عظمت کے آگے خود کو حقیر سمجھتے ہوئے اس تسبیح کو پڑھے. دیکھیے اگر حضور قلب نہیں ہوگا تو عام طور پہ کوئی کسی سے لاکھ اپنے عشق و محبت کا اظہار کرے, لیکن ادھر ادھر کے خیالات میں غرق ہو, اس سے محبت کرنے والی شخصیت سامنے بیٹھی ہے اور وہ کسی اور کے خیالات میں کھویا ہو, تو اس دنیا کے اندر بھی اس کا دعوی محبت نہیں مانا جاتا. تو پروردگار عالم کا تذکرہ کر رہا ہے اور دنیا جہان کے حقیر مخلوقات کے خیالات اور موجودات کے خیالات میں ڈوبا ہوا ہے, تو یہ فائدہ نہیں دلوائے گی. تو حضور قلب ہونی چاہیے, اور کوشش یہ کرے کہ اگر کہیں سے یہ تسبیح اصلی خاک شفا والی تسبیح اس کو مل جائے جو کہ بڑی نایاب ہے. علماء بڑی مشکلات کے ساتھ ان چیزوں کو جمع کرتے ہیں, اپنے پاس رکھتے ہیں, اگرچہ ناممکن نہیں ہے, لیکن تربت امام مظلوم کی مٹی جو کہ عام طور پر سرخ ہو جاتی ہے, زیارت کے لیے بھی رکھی جاتی ہے, یا مثلا بہت سے لوگوں نے یعنی باقاعدہ ان کی تصویریں کھینچ کر رکھی ہیں کہ جو اصلی تربت کے اندر جو عام سجدگاہیں ہوتی ہیں اس میں واقعی کوئی اصلی تربت ہو تو عاشور کے روز وہ سرخ ہو جاتی ہیں. تسبیحات کے اندر لوگ تسبیح کے وہ بعض دانے کے جو جس کے اندر حقیقی اوریجنل خاک شفا ہوتی ہے وہ دانے سرخ ہو جاتے ہیں, تو باقاعدہ زیارت کے لیے عام طور پر عاشور کے روز رکھی بھی جاتی ہیں. یعنی باقاعدہ لوگوں نے, اور اتنی زیادہ کثرت کے ساتھ ہے کہ اب اس میں کوئی شک و شبے والی بات بھی نہیں کہ تسبیح اس طرح سے اپنے رنگ کو تبدیل کرتی. اور آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری تو اصل تربت امام مظلوم کی تسبیح کو دوران نماز اپنے امامے کے اوپر رکھ کر نماز پڑھا کرتے تھے. آیت اللہ عبد الکریم حائری وہ ہیں کہ جنہوں نے حوزہ علمیہ قوم کو قائم کیا تھا. یہ اتنی مقدس شخصیت تھی کہ تسبیح جو اصل امام مظلوم کی قبر کی تھی اس پہ باقاعدہ اپنے امامے کے اوپر رکھ کر اس کو نمازیں پڑھا کرتے تھے. اور اس تسبیح کے جو دیگر وہ ہیں آداب اس میں کہ اس کو بلا فاصلہ پڑھا جائے, جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ بلا فاصلہ, کیونکہ جہاں آپ نے فاصلہ ڈالا اس میں اور دیگر دنیاوی چیز لے کر آئے تو نقصان دہ ہو جائے گا. یہ شیخ بہائی نے باقاعدہ کتاب ان کی ہے مفتاح الفلاح, فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو نماز کے لیے ضرر رساں ہے وہ تعقیبات کے لیے بھی ضرر رساں ہے. یعنی ادھر آپ نے اس میں فاصلہ ڈالا, ادھر ادھر کی باتوں میں ادھر ادھر دیکھنے لگیں گردن گھما کے, تو اس سے کیا ہوگا, وہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے وہ فائدے نہیں مل سکیں گے آپ کو. یعنی پہلو بدلے بغیر بلا فاصلہ پڑھنی, اور موالات بھی ہونے چاہیے اس میں. یہ نہیں کہ مثلا آپ نے 34 دفعہ تکبیرات پڑھ لی اور اس کے بعد خاموش ہو گئی, آپ ادھر ادھر دیکھنے لگیں, لوگوں سے بات کرنے لگیں جب تک تسبیح رکی رہی, پھر جب بات چیت ختم ہو گئی تو پھر آپ نے الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیا, یا مثلا آپ نے گردن گھما کے ٹی وی دیکھنا شروع کر دیا دوران تسبیح. نہیں, یہ موالات نہیں ٹوٹنے چاہیے, ون گو کے اندر ہی ہو جانے چاہیے تسبیح. تو اچھا آج کل لوگ وقفے بہت دینے کا پوچھنے لگے ہیں اعمال میں, چھوٹے چھوٹے بھی عمل بتائیں. مثلا کہا جائے کہ جناب سورہ بے نمازی کے لیے سورہ مومنون کو 7 دفعہ پڑھنے کا عمل ہے کہ اگر کوئی بچہ نوجوان یا کوئی شخص نماز پڑھنے کا عادی نہیں ہے تو وہ 7 مرتبہ سورہ مومنون کا عمل بتایا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم کئی دنوں میں اس کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. یعنی چھوٹے چھوٹے عملیات بھی, یہ تو چلیں پھر بھی کچھ بڑا, اور چھوٹے عملیات بھی. مثلا کسی خاتون کا آیا کہ جناب شادی نہیں ہو رہی, کوئی عمل بتائیے, تو جب عمل بتائے گا کہ بھئی سورہ یاسین پڑھنی تو بہت بڑا عمل ہے کہنے لگی, اب کوئی چھوٹا نہیں. تو یہی کہا گیا ان سے کہ سب سے چھوٹا یہی کہ اللہ میں سے کہیں اللہ میں میری شادی کروا دے, بس سب سے چھوٹا عمل پھر یہی ہے
کہ بس یہ دعا ہلکی سی مانگ لیں. یعنی اس کے اندر بھی جناب اختصار، پتہ نہیں اور کون سا اختصار چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ اپنی دعا قبول کرانے میں زیادہ سیریس نہیں. خیر، تو لوگوں کو نہ جانے وقت کے لحاظ سے کیا ایسی ایمرجنسی ہونے لگی ہے کہ یہ جلد بازی کس بات کی ہے کہ فوراً کوئی چھوٹا عمل بتائیں کیونکہ اور دیگر اہم کاموں میں ہمیں مصروف ہونا. آج بھی ہم لوگ ہنستے ہیں. ہماری والدہ کا جب آنکھ کا آپریشن ہو رہا تھا، آپ کو پتا آنکھ کے آپریشن بے ہوش وغیرہ نہیں کیا جاتا موتیا کے آپریشن میں. دوران آپریشن ڈاکٹر سرجن صاحب سے کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب کتنی دیر میں ختم ہوگا؟ تو سرجن نے کہا کہ کہیں اس کے بعد آپریشن کے بعد کہیں آپ کو کسی شادی وغیرہ میں جانا ہے فوراً. یعنی انسان ہر وقت، یہ تو خیر ایک مذاق کے لحاظ سے بات تھی کہ اتنی ایسی کیا ایمرجنسی ہر وقت ہو رہی ہوتی ہے کہ تمام عملیات کے لیے وقت کم پڑ رہا ہوتا ہے اور کسی اہم کام کے لیے آپ کو جانا ہوتا ہے. تو بہرحال موالات ہونے چاہیے صحیح طور پر، اور باقاعدہ فروع کافی کے اندر ایک روایت بھی ہے کہ چھٹے امام اس تسبیح کو متصلاً فوراً بعد پڑھا کرتے تھے اور درمیان میں کسی بھی چیز سے اس کو قطع نہیں کرتے تھے. درمیان میں کسی چیز سے قطع نہیں کرتے تھے، کوئی بات چیت وغیرہ نہیں کرتے. اور اس کا ایک اور ادب یہ بھی ہے کہ تسبیح حضرت زہرا کو پوری خوشی کے ساتھ پڑھنا ہے، کاہلی اور سستی کے ساتھ نہیں پڑھنا. علماء جس طرح مثال دیتے ہیں کہ اگر مثلا کسی شخص کو ہے کہ جناب میں اگر اس عمل کو اگر آپ کر لیں تو 5 کروڑ روپے کا پرائز بانڈ ملے گا، تو کتنی خوشی اور مسرت کے ساتھ اس عمل کو کرے گا. تو اور اس کے اندر اتنے سارے فائدے بتائے جا رہے ہیں، تب بھی اس کو کوئی چاشنی، کوئی روحانیت محسوس نہیں ہو رہی. جناب ساری زندگی گناہ اس کے معاف ہو رہے ہیں، درجات اس کے بلند ہو رہے ہیں، جنت اس پر واجب ہوئی جا رہی ہے، اللہ کی خوشنودی اس کو حاصل ہو رہی ہے، بختی کے اندر اس کی بدقسمتی تبدیل ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی کوئی کیفیت اس کے اندر پیدا نہیں ہے اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے. تو بہرحال ہماری مثال اس بیمار کی سی ہو جاتی ہے کہ جو بیماری میں خوش ذائقہ غذائیں بھی سامنے موجود ہوتی ہیں لیکن اس کو بد ذائقہ لگنے لگتی ہیں. تو اس بات کا احساس کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم لوگ روحانی طور پر کتنے بیمار ہو گئے ہیں کہ اس تسبیح کو پڑھنے کا اور وہ لطف ہمیں محسوس نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. اچھا، باقاعدہ اس تسبیح کا ایک ادب اور بھی جو کہ آداب معنوی 2000 مستحب اور مکروہ اعمال کی جو ایک فہرست ہے اس کے اندر بھی بتایا گیا. روح اللہ ولی ابر کوئی کی جو کتاب ہے، اگرچہ کسی حدیث کے اندر الگ سے تو نہیں ہے لیکن اس کتاب کے اندر اس کا ایک ادب بیان ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ بہتر ہے کہ جو تسبیح کے جو دانے ہیں یہ نیلے رنگ کے ہوں یا آسمانی رنگ کی ڈوری کے اندر کوئی سے بھی دانے پیروئے ہوئے ہوں. مثلا آپ نے دیکھا کہ جیسے یہ تسبیح ہے اس کے اندر جو اندرونی ڈوری ہے یہ آسمانی رنگ کی ہو جس کے اندر یہ دانے پیروئے ہوئے ہیں. تو یہ ایک ادب بیان کیا ہے انہوں نے، بلکہ انہوں نے تو مستحبات میں اس کو شمار کیا، لیکن اگر مستحب نہ بھی کہیں تب بھی ایک بہتر چیز شمار کی گئی. اب اس کی وجہ تو نہیں بیان کی گئی کہ اس کا یہ رنگ ڈوری کا کیوں ہونا چاہیے، لیکن ایسی عجیب و غریب تسبیح کے واقع اس کی کیا کیا اسرار اس انداز کے ہوں گے. اور آداب میں ایک چیز اور بھی ہے، جیسے ابھی کہا کہ یا تو تسبیح خود ہی نیلے رنگ کی ہو یا کم سے کم اس کی ڈوری. اور ایک اور ادب یہ کہ تسبیح حضرت زہرا کے بعد ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے، ایک مرتبہ تسبیح پوری ختم کرنے کے بعد. شاید وجہ تو نہیں پتا لیکن شاید یہ تسبیحات اربع سے بڑی مماثلت رکھتی. جب امام خمینی نے کہا تھا کہ ان دونوں کے آداب ایک ہی طرح کے، تسبیح جب پوری پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کے اندر صرف ولا الہ الا اللہ یعنی صرف کلمہ اس کے اندر نہیں تھا تسبیح کے اندر. تو جب بھی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک لحاظ سے اس کلمے کا اضافہ بعد میں مستحب ایک تسبیح حضرت زہرا کے بعد ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا جائے، تاکہ تسبیحات اربع جس پہ خانہ کعبہ کی ساری بنیادیں قائم ہیں جس تسبیح کے اوپر. جی جی آواز نہیں آ رہی. اس پہ آ رہا ہے، ڈسپلے ہو رہا ہے سب ٹھیک. تو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے. اچھا، سونے سے پہلے خاص طور پہ جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، کیونکہ آج اس کو ختم کرنا ہے، سونے سے پہلے جو تسبیح پڑھی جاتی ہے
تو اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد ایک دعا ہے، وہ اگر پڑھی جائے تو بہت اچھا ہے کہ اللہم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام، یہ خاص طور پر پڑھی جاتی۔ اور مومن کی علامتوں میں سے بھی ایک علامت یہ بتائی گئی ہے کہ اس کے پاس یہ تسبیح رہنی چاہیے، خواہ چھوٹی تسبیح ہو، 34 دانوں کی کم سے کم ہو، یہ اس کے پاس رہنی چاہیے۔ باقاعدہ مکارم الاخلاق میں علامہ تبریسی نے ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک روایت لکھی ہے، جس میں مومن کی 5 علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ مومن کے پاس ہونی چاہیے، جس میں ایک مسواک، کنگا، جائے نماز، عقیق کی انگوٹھی اور 34 دانوں کی تسبیح۔ تو بہرحال دیکھیے تسبیح کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ انسان فرشتوں سے مشابہ ہو جاتا ہے، جو حدیث آپ کے سامنے اس میں فرشتوں سے شباہت ہو جاتی ہے۔ اتنا وقت نہیں کہ اس کو پڑھوں، کوشش کریں کہ اس تسبیح کو تسبیح کے اوپر پڑھیں۔ اس پہ پورا آج کلپ آپ کو دکھانے کا ارادہ تھا لیکن وقت ختم ہو گیا، جس پہ ہم ایک دفعہ پہلی کلاس لے چکے ہیں کہ انگلیوں پر تسبیح پڑھنی چاہیے یا تسبیح کے اوپر دانوں والی تسبیح پر پڑھنی چاہیے۔ تو زیادہ بہتر یہ کہ دانوں والی تسبیح پر پڑھیں، اس میں انگلیاں اور تسبیح دونوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور تعقیبات میں خاص طور پر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کو تعقیبات میں فراموش نہ کریں۔ چوتھے امام باقاعدہ صحیفہ سجادیہ میں جو مناجات ہے اس میں فرماتے ہیں کہ پروردگار ہر نماز کے بعد میرے والدین کی یاد کو میرے دل سے دور نہ کرنا، یعنی ہر نماز کے بعد میں ان کے لیے دعا کروں اور ان کے لیے تجھ سے بخشش طلب کروں۔ تمام اعمال و تعقیبات کے بعد جب بھی انسان انجام دے لے تو اس کے بعد اپنے والدین کے لیے خصوصی دعا کرے، یہ خود تعقیبات کا ایک لحاظ سے حصہ ہے کہ چوتھے امام یہ کیا کرتے تھے۔ اور باقاعدہ ایک خاص عمل اور بھی ہے کہ جو ابن طاؤس نے جمال الاسبو میں اور مکیال المکارم جو کتاب ہے اس میں آیت اللہ تقی موسوی اصفہانی نے لکھا، اور یہ تمام تعقیبات سے جب آپ فارغ ہو جائیں، اگرچہ 2 تعقیبات ایک لحاظ سے ابھی بھی بچی ہوئی ہیں، سجدہ شکر اس پہ ہماری آئندہ گفتگو ہوگی اور زیارت جو پڑھی جاتی ہے اس کے بعد، لیکن ایک لحاظ سے تمام دعاؤں کے ساتھ تعقیبات آج ختم ہو گئی ہیں۔ تو جب تمام انسان دعاؤں اور تعقیبات سے فارغ ہو جائے تو معصوم سے روایت ہے کہ جو نماز کے بعد اس کا تمام تر ثواب رسول اللہ کو، مولا علی کو اور دیگر اوصیاء کی خدمت میں ہدیہ کر دے، خدا اس کو اس قدر ثواب عطا فرماتا ہے کہ مرتے دم تک کی سانسوں تک بھی اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اللہم صلی علی محمد و علی اور جسم سے روح پرواز کرنے سے پہلے اسے باقاعدہ بشارت دی جاتی ہے کہ تمہارا ہدیہ ہم تک پہنچ گیا ہے اور آج تمہاری اس نیکی پر اجر و ثواب عطا کرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ تمہارا دل شاد رہے، تمہاری آنکھیں روشن رہیں، اور اس چیز پر جو خدا نے تم کو عطا کر دی تم کو مبارک ہو وہ مقام جو کہ آج تم نے پا لیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے پوچھا کہ مولا میں اس ثواب کو ہدیہ کیسے کروں، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ امام نے فرمایا تم دل میں قصد کرو، ارادہ کرو کہ مثلا میں اس نماز کا ثواب پیغمبر اسلام کی کو ہدیہ کرتا ہوں، بس یہ کافی ہے اتنا سوچنا بھی۔ تو آپ بیٹھے بیٹھے اپنی جانماز پہ بیٹھے بیٹھے فوراً دماغ میں لے کر آئے میں نے جو آج جتنی مستحبات کے ساتھ نماز پڑھی ہے ان سب کا ثواب میں چہاردہ معصومین علیہ السلام کو ہدیہ کرتی ہوں، بلکہ جو پچھلی نمازیں آپ نے بغیر اس نیت کے اب تک پڑھی ہیں اور ہدیہ نہیں کی ہیں، وہ ان سب نمازوں کے لیے بھی آج ابھی بیٹھے بیٹھے بھی آپ ارادہ کریں کہ ان سب نمازوں کا ثواب بھی میں ان معصومین کو ہدیہ کرتی ہوں۔ اور یہ ایک فقہی مسئلہ بھی ہے کہ انسان خواہ واجب عمل ہو اس کا، خواہ مستحب اس کا عمل ہو، وہ ان سب کا ثواب، اپنی واجب نمازوں کا ثواب، واجب روزوں کا ثواب، حتیٰ کہ واجب حج کا ثواب، وہ سب جو ہے سب کا سب ہدیہ کر سکتا ہے معصومین کو اور دیگر عام لوگوں کو بھی۔ برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد